السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ زار یوٹیوب چینل۔ قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں اے عشق ہمیں برباد نہ کر، ایپیسوڈ نمبر 20۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہمارے مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ شام کے سائے گہرے ہوئے، پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے تھے، چڑیاں درختوں میں چہچہا رہی تھی۔ وہ صحن کے احاطے میں رکھی کرسی پہ بیٹھی تھی، رضا سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ ان کی نگاہیں آسمان پر پھیلی سورج کی زرد کرنوں پہ تھی جو چند لمحوں میں لال سے سیاہ ہونے والی تھی۔ زرد رنگت، اندر کو دسی آنکھیں، سیاہ ہلکے مرجھایا ہوا چہرہ، وہ کہاں سے روشنی لگتی تھی؟ رضا کی روشنی، جس پر پہلی نگاہ میں دل ہار بیٹھا تھا، جس کا وہ دیوانہ پن تھی، جس کی سیاہ آنکھوں میں پھیلے کاجل پر وہ غزلیں لکھ سکتا تھا، جس کی سفید کشمیری رنگت پہ وہ فدا تھا۔ وہ روشنی نہیں تھی، وہ روشنی جس کے قہقہے گونجتے تھے۔ وہ کہیں کھو گئی تھی، گم ہو گئی تھی، یا شاید اندر کہیں مر چکی تھی۔ رضا نے اس کے ہاتھوں پہ نگاہ درائی۔ کولا لگے ہاتھوں کی رگیں پھولی ہوئی تھی، وہ کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور ایک اگلے ہاتھ کی پھولی ہوئی بالکل نحیف سی ہاتھ پہ نیل پڑے ہوئے تھے۔ انسان کتنا بے بس ہوتا جاتا ہے نا روشنی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ انسان موم کی طرح پگھل رہا ہوتا ہے، جس کو ہم جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ میرے بس میں تو یہ بھی نہیں کہ تمہارے ہاتھ پہ چبھنے والی کسی ایک سوئی کا درد بانٹ سکوں۔ تو وہ درد کیسے بانٹ سکتا ہوں جو تم نے برسوں اپنے سینے میں زندہ رکھے، جنہوں نے آج تمہیں بیمار کر دیا، ایک جان لیوا بیماری دے دی۔ رضا کے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آواز نارمل تھی، اب اس کی آنکھیں نم ہی رہتی تھیں۔ ان آنکھوں میں آنسو جیسے لازم تھے، فرض تھے۔ روشنی نے بے جان مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ مجھے پچھتاوا کھا گیا، بہت چاہا اپنے پرانے محلے جاؤں، اپنے گھر کی جانب جاتی گلی میں قدم رکھوں، اپنے گھر کے در و دیوار کو محسوس کروں، ان کو چھو کر دیکھوں، بس ایک بار، صرف ایک بار اپنی ماں کے دوپٹے میں خود کو لپیٹ کر رونا چاہتی ہوں، اتنا رونا چاہتی ہوں کہ سب درد ختم ہو جائیں۔ روشنی کی آنکھیں خشک تھی مگر آواز درد میں ڈوبی ہوئی، قرب میں۔ اور میری محبت، میرا عشق کہاں ہے؟ کیا کہیں تمہارے دل کے کسی ایک کونے میں میں ہوں رضا آگے ہو کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے بولا۔ تمہارا عشق وہی تو ہے جس نے مجھے اتنے سال زندہ رکھا، ورنہ اس لمحے مر جاتی جس لمحے بابا نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا یہاں مت آنا، یہاں دوبارہ مت آنا۔ تم تھے رضا جس نے مجھے سانس دی، مجھے زندہ رکھا، میں تمہارے لیے جیتی رہی اتنے سال۔ وہ بوجھ اٹھا کر میں اتنا چلی کہ تھک گئی، اب بس میرے پاؤں چھلنی ہو گئی ہے، میری ہمت جواب دے چکی ہے، اب اور نہیں۔ رضا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ایک نظم سنو گی؟ وہ بولا۔ روشنی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اے عشق ہمیں برباد نہ کر، جس دن سے ملے ہیں دونوں کا سب چین گیا، آرام گیا، چہروں سے بہارے صبح گئی، آنکھوں سے فروغ شام گیا، ہاتھوں سے خوشی کا جام چھٹا، ہونٹوں سے ہنسی کا نام گیا۔ غمگین نہ کرنا، شاد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ روشنی کی آنکھ کا کونا بھیگا، اسے لگا وہ خط پڑھ رہی ہے، رضا کا خط۔ وقت اچانک پیچھے کو پلٹا تھا، آموں کے باغ میں، رضا کی حویلی میں فلیش بیک چلے اٹھتے۔ یہ روگ لگا ہے جس سے ہمیں رنجیدہ ہوں میں، بیمار ہے وہ، ہر وقت تپش، ہر وقت خلش، خواب ہوں میں، بیدار ہے وہ، جینے سے ادھر بیزار ہوں میں، مرنے پہ ادھر تیار ہے وہ، اور ضبط کہے فریاد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ کیا سمجھے تھے اور کیا نکلا، یہ سوچ کے حیراں ہیں ہم، ہے پہلے پہل کا تجربہ اور کم عمر ہے ہم، انجان ہیں ہم۔ اے عشق خدارا رحم و کرم، معصوم ہے ہم، نادان ہیں ہم، نادان ہیں ہم، ناشاد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ ٹھیک 2 دن بعد وہ پاکستان میں تھا۔ وہ اماں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، بے حد کمزور اور بالکل لاغر ہو چکی تھی۔ یہ جان کر اسے حیرت ہوئی، ان کو کینسر تھا، وہ بالکل آخری سٹیج کا۔ اسے دکھ تھا، اسے بتایا نہیں گیا، مگر یہی روشنی کا حکم تھا۔ وہ اس کے گود میں رکھے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، بالکل خاموشی سے،
आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे। रोशनी ने गहरा सांस लेकर उसे देखा, जो मज़ीद निखर चुका था। स्याह ताड़ी, स्याह आंखें, सफ़ेद रंगत, वो और भी प्यारा हो चुका था। तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया वापसी का? वो पूछ रही थी। आज वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, ना ही टालना चाहता था। मुझे वापसी से डर लगता था। मैं किसी भी तरह सानिया को अपनाने पे मादा नहीं कर पाया खुद को, उसने निगाहें झुकाए कहा। रोशनी ने आंखें मूंद ली। उस बेकसूर का गुनाह तो बताओ तैमूर, इतने संग दिल मत बनो। मैं संग दिल नहीं माँ, मुझे मेरे लिए लड़की मिल गई है, मैं आपको उससे मिलवाने वाला था। रोशनी इसकी बात पे उठ बैठी। ये क्या कह रहे हो तैमूर, ये क्या कह रहे हो? रोशनी की आंखें हैरत से फैल गई। अम्मा, इसमें मेरा क्या कसूर? वो मुझे अच्छी लग गई, मैं खुद को कैसे रोकता? आप तो समझ सकती हैं ना मुझे, समझें। मेरा दिल कल भी राज़ी नहीं था, आज भी नहीं। रोशनी ने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। किसी और के लिए या मेरे लिए? उसकी बेटी को बीवी बनाकर छोड़ रहे हो? तैमूर उचकाया। अम्मा, उसकी आंखों में सवाल था। तैमूर, उसकी बद्दुआएं मत लो। ये पछतावा इंसान को न जीने देता है न मरने। वो बिन बाप की बच्ची जिसने बचपन से अब तक तुम्हारे ख्वाब बुने, तुम्हें चाहा, यूं से मत छोड़ो। उसकी आहें तुम्हारे रास्ते में गरे खोदेगी। मेरे बच्चे पछतावे नाग हैं, जो डस ले तो इंसान मौत मांगता है मगर नहीं मिलती। वो उसे समझा रही थी। वो नहीं चाहती थी वो भी एक गलत राह का इंतखाब करे। वो उसे रुलता हुआ नहीं देख सकती थी। नाकाम आशिक बन जाओ, बीच मंच तार छोड़ जाने वाले हरजाई ना बनो। तैमूर ने पुरशकवा निगाहों से माँ को देखा। मैं उससे वादा कर चुका हूँ अम्मा, वो मेरा इंतजार करेगी। मैं उससे बेहद चाहता हूँ। उससे बेवफाई की तो वो दोबारा किसी पे एतबार कैसे करेगी? और सानिया का क्या, वो कैसे करेगी किसी पे भरोसा? कैसे तैमूर? वो खामोश हो गया, बिल्कुल चुप। उसके पास कोई दलील नहीं थी मरती हुई माँ को देने के लिए। रोशनी ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। बाजी, इधर खड़ी क्यों है? जाकर कहकर आए ना, खाना लग गया है। वो पीछे खड़ी जाने से क्या कह रही थी? सानिया का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, आंखों में दहशत छाई थी। दीवार का सहारा लेकर वो खड़ी थी, उसका जिस्म बेजान हो चुका था। अचानक उसे चक्कर आया, लहराकर फर्श पे गिरी। धड़ाम की आवाज़ पे तैमूर भाग कर आया। नीलम और रोशनी भी आई। वो फर्श पे बेहोश हुई पड़ी थी। उसने गेट के साथ लगी बेल पे हाथ रखा। गेट की दोनों तरफ में लगी बेल बाहर को लटकी हुई थी। घर अभी तक उसी हालत में मौजूद था जैसा आज से 30 साल पहले था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। बाहर आने वाले शख्स ने उसे एक नजर में पहचान लिया था। वक्त बदला था, वो भी बदला था। जवानी में चाको चौबंद और स्मार्ट था। बुढ़ापे में निकली हुई तोंद और सफेद और ग्रे दाढ़ी बाल वैसे ही सिमटे हुए। रसा, वो सेरे लब बरबराया। रसा ने नजरें झुका ली। थोड़ी देर बाद हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा था। उस शख्स ने चेहरे का रुख फेर लिया। मैं आज इतने बरसों बाद एक बार फिर माफी मांगने आया हूँ। खुदा के लिए आज मुझे खाली हाथ ना लौटाएं। चाहे मुझे संगसार कर दे, मुझे काट कर चील कव्वों के आगे फेंक दे या जिंदा पागल कुत्तों के आगे डाल दे। आज मुझे माफी चाहिए रोशनी के लिए। एक बार उस घर के दरवाजे खोल दे, बस एक बार। सामने मौजूद शख्स में कोई हरकत नहीं हुई थी। तनी हुई मूंछों के साथ कहर बरसाती निगाहों से वो खिलाओं में घूर रहा था। 30 साल गुजर गए, वो खुद क्यों नहीं आई? इसकी बात काट कर वो होले से रसा ने बेयकीनी से उन्हें देखा। यकीनन हम नाराज हैं, हमारा हक है। तुम आ गए, आज वो क्यों नहीं आई? मैं उसे लेकर आऊंगा, बस इजाजत चाहिए थी, रसा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस शख्स के चेहरे के तार चढ़ाव में कोई फर्क नहीं आया था। रसा उन्हीं कदमों वापस लौट गया। उफ, कहाँ जाना है रसा? क्या उद्यम मचाया है? रसा ने घर आते साथ उसकी अलमारी से कपड़े निकाले, फिर सबसे खूबसूरत जोड़ा निकाला, उसके सामने रखा। पहन कर आओ, देर ना करना, जल्दी करो। रोशनी ने उसे अजीब नजरों से देखा। अरे मैं यहीं हूँ, मुझे घूर लेना, प्लीज जाओ। वो हैरत सदा सी अंदर चली गई। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर निकला। तैमूर को ढूंढा। कहाँ थे यार, तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। तैमूर उसे कुछ देखकर हैरान हुआ। कहाँ? बस जल्दी करो, जल्दी, रसा कहकर अंदर चला गया। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी मिठाई, इतनी फूल लेकर? गाड़ी में सब कुछ देखकर वो बेताबी से बोली। तैमूर को देखा, पीछे मुड़कर फिर रसा को। रोशनी उलझी। बस चुपचाप बैठो, उसने विंडो स्क्रीन के बाहर नजरें जमाई। गाड़ी इन गलियों की तरफ अब रवा दवा थी जहाँ पे उसका जाना ममनून था। उसका सांस रुका। अगले कुछ मिनटों में उसके घर की तरफ जाती गली में गाड़ी चल रही थी। रसा, रोशनी ने गुस्से से उसे देखा। ये कैसा मजाक है? वो चीखी।
روشنی بس چپ، دیکھنا آج تمہاری گاڑی کے لیے اس گھر کے دروازے کھلیں گے، رضا چہک کر بولا۔ گھر کے باہر اپنے ہانڈ بچایا، کچھ دیر بعد گیٹ کھلا۔ گاڑی اندر روشنی کے ہاتھ پاؤں کپ کپ آنے لگے، اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ رضا اگلی سیٹ سے اترا، پچھلی سیٹ سے تیمور۔ رضا نے اس کی طرف سے دروازہ کھولا، روشنی نے نفی میں سر ہلایا۔ رضا نے آگے ہاتھ بڑھایا، اسے اشارہ کیا۔ روشنی نے اس کا ہاتھ تھاما، اپنے گھر کے آنگن میں قدم رکھا۔ مانوس سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، وہ کھڑی ہوئی، چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ گھر جدید انداز میں بن چکا تھا، مگر اوپر کا حصہ ویسا کا ویسا تھا۔ برآمدے کے اوپر اس کا کمرہ تھا، اس نے اس کمرے پہ نگاہ ڈالی، وہ بالکل ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ سامنے بڑی بائی کھڑے تھے، انہوں نے باہیں کھولی۔ روشنی کو لگا اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں، جیسے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھی۔ وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی اسے گلے لگا کر رو پڑا۔ روشنی سسکیاں لیتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ بھائی، اس نے پکارا، کوئی ایسے کرتا ہے کیا؟ مجھے اتنے سال سزا دی کیوں؟ وہ تڑپی۔ ہم نے بھی سزا کاٹی ہے، تم نے بہت برا کیا تھا ہمارے ساتھ، مجھے معاف کر دیں۔ وہ کتنی دیر ان کے سینے لگی روتی رہی، ان کے وجود سے اماں کی ابا کی مہک آ رہی تھی۔ آج اسے لگا اس نے اماں کی گود میں سر رکھا ہوا، اماں اس کا ماتھا سہلا رہی ہو، ابا پاس کھڑے مسکرا رہے ہو۔ آج اسے سکون ملا تھا، برسوں بعد اسے اپنوں نے قبول کیا تھا، برسوں بعد اس نے خود کو معاف کیا تھا۔ کتنے برس لگے تھے ایک غلطی کی معافی ملنے میں، اس نے اپنا آپ گوا دیا تھا۔ اس سزا میں ایک گناہ اس کی خوشیاں کھا گیا۔ اس نے تمہیں سال کڑی دھوپ میں ننگے پاؤں گزارے، جیسے ریگستان میں کھڑی رہی ہو پیاسی۔ آج اسے لگا ساون برسا ہے، خوب برسا ہے، ہر طرف چل تھل ہو گئی۔ ترسی ہوئی اس کی اندر کی زمین آج مہک اٹھی ہے، جی اٹھی ہے۔ اس سے ہوش آیا تو نیلم اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی پھر بند کر لی۔ نیلم نے اس کی پیشانی چومی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی خوش تھی، پھر کیا ہوا تھا؟ ثانیہ نے ماں کو دیکھا، دانت سختی سے بھینچ کر آنکھیں بند کی۔ خوشی کب کسی کو ملی ہے؟ خوشی تو خوش فہمی کا دوسرا نام ہے۔ نیلم نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ وہ کسی اور کو چاہتا ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں؟ چاہتا ہوگا، اسے حق ہے اپنی زندگی جینے کا، بس ایک لمحے کو سنا تو وہی سن ہو گئی۔ خوش فہمیوں کی دیوار روئے میرے اوپر گری تھی، اسی لیے سنبھل نہ سکی۔ وہ انتہائی نارمل انداز میں اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی، نیلم کو سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ بس اماں، لڑنا نہیں میرے لیے، لڑنا نہیں، مجھے بھیک میں ملا ہوا شخص نہیں چاہیے، 2 کے حصوں میں بٹا ہوا جو ساری عمر میرے وجود میں کسی اور کو تلاش کرے۔ یہ میری محبت کی، میرے انتظار کی توہین ہے۔ اسے آزادی سے رہنے دو اور مجھے اس کے انتظار میں مجسم۔ نیلم چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔